السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور 3 جادوگرنیاں۔ شہزادی ارم نے ایک طویل سانس لی اور پریشان انداز میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر جانے ہی لگی تھی کہ ایک آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ کہاں جا رہی ہو شہزادی؟ مجھ سے ملنے کا ارادہ نہیں ہے تمہارا؟ آواز بے حد کرخت اور تیز تھی اور شہزادی ارم یہ آواز سن کر تیزی سے پلٹی۔ اس کے سامنے ایک نہایت دبلی پتلی بڑھیا کھڑی تھی۔ بڑھیا کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک سانپ کی طرح بال کھاتی ہوئی لکڑی تھی جس کے سرے پر انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ بڑھیا کے سر کے بال سفید تھے مگر بڑھیا کا رنگ سیاہ تھا۔ آنکھیں خاصی چوڑی، بڑے بڑے کان، ان میں جھولتی ہوئی سنہری بالیاں اور اس کا ناک کافی لمبا تھا۔ وہ شکل و صورت سے انتہائی خوفناک نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور وہ شہزادی ارم کی جانب تیز نظروں سے گھور رہی تھی۔ او سالنگی، تم آ گئیں؟ اتنی دیر کہاں تھی تم؟ میں کب سے یہاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ شہزادی ارم نے اسے دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا اور تیزی سے اس کے قریب آ گئی۔ میں تمہارے کام سے ہی گئی تھی میری بچی، واپسی میں ذرا دیر ہو گئی۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں میرا انتظار کرنا پڑا، بڑھیا نے قدرے تعصف بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے اپنے لباس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک سنہرے رنگ کی ڈبیا نکال لی اور شہزادی کی جانب بڑھا دی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ یہ لو بیٹی، اپنی امانت۔ اس کے حصول کے لیے مجھے کالی وادیوں کا خطرناک سفر کرنا پڑا، بڑے بڑے جادوگروں اور جنوں سے ٹکر لینا پڑی، کئی بار تو میری جان پر بن آئی، مگر آخر کار میں اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئی، اور آخر کار تمہارے لیے جمشید جادو کا درہ نایاب سنہری موتی لے آنے میں کامیاب ہو ہی گئی، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی ارم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے جلدی سے بڑھیا کے ہاتھ سے سنہری ڈبیا لے لی اور بے تابانہ انداز میں اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا کر رہی ہو میری بچی؟ یہ جمشید جادوگر کی خاص ڈبیا ہے، اسے ایسے تھوڑا ہی کھولا جا سکتا ہے، بڑھیا نے کہا، اور شہزادی ارم چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تو پھر یہ کس طرح سے کھلے گی؟ شہزادی ارم نے قدرے حیران اور پریشان انداز میں پوچھا۔ اسے کھولنے کے لیے تمہیں اس پر اپنے خون کے 7 قطرے ٹپکانے ہوں گے۔ جو ہی تم اس پر خون کے قطرے ٹپکاؤ گی، یہ ڈبیا خود بخود کھل جائے گی، بڑھیا نے جلدی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک لہرا رہی تھی جسے شہزادی دیکھ نہ سکی۔ اس نے بڑھیا کی بات سن کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ او بہت خوب، میں ابھی اس پر اپنے خون کے 7 قطرے ٹپکا دیتی ہوں۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ شہزادی ارم اس سنہرے درہ نیاب کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا۔ پھر اس کی نظر تپائی پر پڑی ہوئی پھل کاٹنے والی ایک چھری پر پڑی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے چھری اٹھا لی۔ اسے چھری اٹھاتے دیکھ کر بڑھیا کی آنکھوں کی چمک پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی۔ شہزادی ارم نے چھری کی نوک سے اپنے ہاتھ پر ایک چھوٹا سا چرکا لگایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے منہ سے سی کی آواز نکلی اور زخم پر فوراً خون ابھر آیا۔ شہزادی نے زخم کے نیچے ڈبیا کر لی۔ زخم سے خون کی ایک بوند نکل کر ڈبیا پر پڑی۔ ڈبیا پر ایک چنگاری سی پیدا ہوئی اور خون کا قطرہ غائب ہو گیا۔ اسی طرح شہزادی کے زخم سے خون کا دوسرا، پھر تیسرا، اور جب چوتھا قطرہ نکل کر ڈبیا پر پڑا اور چنگاری بن کر غائب ہوا تو ڈبیا کا رنگ یکلخت سرخ ہو گیا اور شہزادی کا ہاتھ جلنے لگا۔ وہ گھبرا گئی۔ خبردار شہزادی، ہاتھ جلنے کی پرواہ مت کرو، اس پر خون ٹپکاتی رہو۔ اب اگر تم نے اس پر خون نہ ٹپکایا تو یہ ڈبیا تمہارے ہاتھوں سے غائب ہو کر ہمیشہ کے لیے بحر ظلمات میں چلی جائے گی، جہاں سے دنیا کا کوئی شخص اسے واپس نہ لا سکے گا، بڑھیا نے چیختے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر شہزادی کا ڈبیا والا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ گھبرا کر شہزادی ڈبیا گرا نہ دے۔ اسی وقت ڈبیا پر شہزادی کے خون کا ایک اور قطرہ ٹپکا۔ سوں کی آواز کے ساتھ ڈبیا پہلے سے زیادہ سرخ اور گرم ہو گئی۔ تکلیف کی وجہ سے شہزادی ارم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کے ہونٹ بری طرح سے کپ کپانے لگے۔ ہمت کرو میری بچی، صرف خون کے 2 قطروں کی بات ہے، اس کے بعد دنیا کا نایاب ترین، حیرت انگیز اور پراسرار موتی تمہارے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس باکمال موتی کی بدولت تم پوری دنیا کو تسخیر کر سکتی ہو۔ دنیا کا ہر انسان، ہر جانور تمہارے تابع ہوگا اور تم پوری دنیا کی ملکہ بن جاؤ گی، عظیم ترین ملکہ۔ تمہاری برابری پھر کوئی نہیں کر سکے گا۔ بڑھیا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ خون کا ایک اور قطرہ شہزادی کے زخم سے نکل کر ڈبیا پر پڑا اور پھر بے اختیار شہزادی کے منہ سے کربناک چیخیں نکلنے لگیں۔
اس کے ہاتھ سے دھواں اٹھنے لگا تھا اور جس ہاتھ میں اس نے ڈبیا پکڑ رکھی تھی وہ سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ بڑھیا نے شہزادی کا لرزتا ہوا ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور پھر جو ہی ڈبیا پر شہزادی کے زخم سے خون کا 7واں قطرہ پڑا، یک بار کی زوردار کڑاکا ہوا اور شہزادی کے ہاتھ میں موجود سنہری ڈبیا ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گئی۔ ڈبیا میں سے سرخ رنگ کا غبار نکلا، غبار میں نیلے رنگ کی بجلی کی خوفناک لہریں تڑپ رہی تھیں۔ غبار کے پھیلتے ہی بجلی کی لہریں نکل کر شہزادی ارم پر پڑیں اور شہزادی ارم کو یوں محسوس ہوا جیسے اس ڈبیا کے دھماکے اور بجلی کی خوفناک لہروں کے ٹکرانے سے اس کے جسم کے بھی پرخچے اڑ گئے ہوں۔ تاریک ہوتے ہوئے ذہن میں اس نے بڑھیا سالنگی کے خوفناک کہے ضرور سنے تھے۔ یہ ایک حال نما بہت بڑا کمرہ تھا۔ کمرے کے وسط میں شیشے کا ایک بہت بڑا ستون دکھائی دے رہا تھا۔ ستون کے اندر شہزادی ارم یوں ساکت و صامت کھڑی تھی جیسے وہ کوئی پتھر کا بت ہو۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا سارا بدن سیاہی مائل دکھائی دے رہا تھا جیسے اسے سیاہ رنگ میں رنگ دیا گیا ہو۔ شہزادی ارم کے سر پر سوکھے ہوئے پھول پڑے تھے جن میں سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ ستون میں ہلکے نیلے رنگ کا دھواں چکراتا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس ستون کے باہر وہی سفید بالوں والی شیطان بڑھیا کھڑی تھی۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے ستون میں موجود شہزادی ارم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یک لخت اس کے ارد گرد 2 جھماکے ہوئے اور وہاں 2 اور بوڑھی عورتیں نمودار ہوئیں۔ وہ بوڑھی عورتیں اس بڑھیا سے بھی زیادہ دبلی پتلی تھیں۔ ان کے بدن اس بری طرح سے لرز رہے تھے جیسے انہیں شدید ٹھنڈ لگ رہی ہو۔ انہیں نمودار ہوتے دیکھ کر سالنگی بڑھیا زور سے چونک اٹھی۔ او ساربی، کاتی، تم دونوں آ گئیں؟ کہو کیا خبر لائی ہو؟ سالنگی بڑھیا نے چونک کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کامیابی سالنگی، کامیابی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جہاں ہم جائیں وہاں ہمیں ناکامی ہو۔ ہم دونوں نے پتہ چلا لیا ہے کہ سامری اور جمشید جادوگروں کے خفیہ خزانے کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑھیا نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا اور سالنگی بڑھیا اس کی بات سن کر کھل اٹھی۔ او بہت خوب، بہت خوب کاتی جادوگرنی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ یہ دیکھو میں نے خزانے کی چابی بھی حاصل کر لی ہے۔ خزانے کی چابی شہزادی ارم کو بڑی مشکلوں اور بڑے چکر دے کر میں نے اپنے قابو میں کیا ہے۔ بس اس کا لالچ پن میرے کام آ گیا، وگرنہ اسے پکڑنا تو کجا، میرے لیے اس کے نزدیک جانا بھی ناممکن تھا۔ سالنگی بڑھیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور وہ دونوں مڑ کر شیشے کے ستون میں بند شہزادی ارم کی جانب دیکھنے لگیں۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی بے پناہ مسرت آمیز چمک ابھر آئی۔ شہزادی ارم، خزانے کی چابی؟ او واقعی اس کے بغیر تو ہم جمشید اور سامری جادوگر کے خزانے حاصل ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس جگہ انہوں نے اپنے خزانے چھپا رکھے ہیں وہاں اس شہزادی کے سوا کوئی دوسرا جا ہی نہیں سکتا۔ اس شہزادی کے سوا جو ان کے محبت میں جائے گا فوراً جل کر راکھ ہو جائے گا۔ مگر سالنگی شہزادی ارم پر تو کسی بزرگ کا سایہ تھا۔ تم اس تک کس طرح سے پہنچ گئیں؟ نہ صرف پہنچ گئیں بلکہ تم اسے پکڑ کر اپنے محل میں لے آئی ہو۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اس کے بارے میں کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ لوسی جادوگرنی، جس کا نام ساربی جادوگرنی تھا، اس نے حیرت سے سالنگی جادوگرنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لیے مجھے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ تم دونوں اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہم تینوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا، مگر کسی طرح شہزادی ارم ہمارے قبضے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے جتنی بار بھی اس پر حملہ کیا، کسی نظر نہ آنے والی طاقت نے ہمیشہ ہمارا راستہ روک دیا اور ہمیشہ ہمیں منہ کی کھانی پڑی۔ اور پھر جب میں نے تمہیں جمشید اور سامری جادوگر کے طلسماتی خزانے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا تو میں خود کابوتا دیوتا کی غار میں چلی گئی اور وہاں 40 دن ان کی عبادت کی۔ تب وہ ایک جن کی شکل میں میرے سامنے آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں کس طرح ملک لاجور کی شہزادی ارم کو اپنی گرفت میں لے سکتی ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنی جادو کی ساری طاقتیں آزما چکی ہوں، مگر ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ کوئی انجانی قوت مجھے شہزادی ارم تک پہنچنے ہی نہیں دے رہی۔ وہ مجھے بتائیں کہ میں شہزادی ارم تک کس طرح سے پہنچ سکتی ہوں اور میرا راستہ روکنے والی وہ پراسرار قوت کون سی ہے جس کی وجہ سے میں اپنے کئی نادر اور طاقتور جادو گنوا چکی ہوں۔ تب کابوتا دیوتا نے مجھے بتایا کہ شہزادی ارم پر کسی اللہ والے بزرگ نے سایہ کر رکھا ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تبھی اس برگ نے شاہ لاجور اور ملکہ کو بتا دیا تھا کہ شہزادی جب بڑی ہوگی تو وہ باطنی قوتوں کے درمیان گر جائے گی اور ہو سکتا ہے اس کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے۔
اس پر انہوں نے شہزادی کے لیے دعا کی اور اس کے گلے میں ایک تعویذ ڈال دیا۔ اس تعویذ میں وہ خوفناک طاقت ہے جو ہمیں کسی طرح بھی شہزادی تک پہنچنے نہیں دے رہی۔ کابوتا دیوتا نے کہا کہ اگر کسی طرح شہزادی ارم کے گلے میں سے وہ تعویذ اتار لیا جائے اور اس کے جسم سے خون کے 7 قطرے نکال لیے جائیں تو شہزادی پر سے اس بزرگ کا سایہ ختم ہو سکتا ہے، مگر ضروری یہ تھا کہ شہزادی اپنے جسم سے خون کے 7 قطرے خود نکالے۔ اگر زبردستی کی گئی تو وہ مر جائے گی۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور کابوتا دیوتا سے اجازت لے کر ان کی غار سے باہر آ گئی اور پریشانی کے عالم میں سوچنے لگی کہ میں شہزادی ارم کے پاس کیسے جاؤں اور اس کے گلے سے تعویذ کس طرح سے اتاروں اور اسے کس طرح سے مجبور کروں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے جسم سے خون کے 7 قطرے نکال لے۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ مجھے کابوتا دیوتا نے یہ بھی بتایا تھا کہ شہزادی ارم کو دنیا کے نایاب ہیرے اور موتی جمع کرنے کا بے حد شوق ہے اور اسے جہاں کہیں نایاب اور خوبصورت ہیرا یا موتی ملتا ہے وہ اسے ہر قیمت پر خریدنے کی کوشش کرتی ہے۔ چونکہ ان کا ملک بے حد وسیع و عریض اور امیر ترین ہے، اس لیے شاہ لاجور اپنی اکلوتی بیٹی کی ہر بیجا ضد پوری کر دیتے تھے۔ میرے ذہن میں جو ترکیب آئی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ میں خود شہزادی کے پاس جاؤں۔ چنانچہ میں اسی روپ میں شہزادی ارم کے پاس جا پہنچی۔ پہلے تو شہزادی کی کنیزوں نے مجھے اس تک جانے ہی نہیں دیا، مگر جب میں نے ان پر اپنا سحر پھونکا تو وہ مجھے شہزادی کے پاس لے گئیں اور میری بڑی تعریفیں کرنے لگیں۔ میرے حکم کے مطابق انہوں نے شہزادی کو بتایا کہ یہ بوڑھی عورت پرستان کی رہنے والی ہے اور یہ بہت بڑی جادوگرنی ہے۔ اسے دنیا میں اور پرستان میں موجود بڑے بڑے اور پراسرار خزانوں کا علم ہے، جن میں اس قدر نایاب خوبصورت ہیرے موتی موجود ہیں جن کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دنیا کا ایک درہ نایاب سنہرا موتی ہے جو جمشید جادو کے قبضے میں ہے، اور اس نے مرتے وقت بھی اس موتی کو اپنے ساتھ دفن کر لیا تھا۔ اس موتی کی 2 عجیب و غریب خاصیتیں ہیں۔ ایک تو جس کے پاس وہ موتی ہوگا اس کے پاس بھول کر بھی کوئی بیماری نہ پھٹکے گی، نہ ہی اس پر کبھی بڑھاپا غالب آئے گا، اور دوسرے یہ کہ اگر اس موتی کو کسی بڑے خزانے کے پاس رکھا جائے تو خزانہ طلسماتی طور پر خود بخود زیادہ سے زیادہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر شہزادی ارم لالچ میں آ گئی اور میری منت سماجت کرنے لگی کہ میں اسے وہ درِ نایاب سنہری موتی دے دوں، اور اس کے بدلے میں جو مانگوں گی وہ دینے کو تیار تھی۔ میں نے اس سے بڑی گھما پھرا کر بات کی کہ سنہرا درِ نایاب بحر ظلمات کے جس محبت میں موجود ہے وہاں تک کسی انسان کا پہنچنا تو کیا کسی جن یا دیو کے بس میں بھی نہیں ہے۔ وہاں جمشید جادوگر کی خوفناک روحیں پہرا دیتی ہیں جو محبت کے قریب پہنچنے والوں کو ایک لمحے میں جلا کر خاکستر کر دیتی ہیں۔ ہاں، ان خوفناک طاقتوں کو روکا جا سکتا ہے اگر شہزادی اپنے گلے میں پہنا ہوا تعویذ مجھے دے دے۔ پہلے تو شہزادی نہ مانی، مگر جب میں نے اسے اس سنہرے موتی کا لالچ دیا اور اس کے جھوٹ موٹ قصے سنائے تو اس نے فوراً تعویذ اتار کر میرے حوالے کر دیا، جسے میں نے سمندر میں پھینک دیا، اور چند روز بعد میں ایک طلسمی سنہری ڈبیا شہزادی کے پاس لے گئی اور شہزادی سے کہا کہ درہ نایاب اس ڈبیا میں ہے اور اسے اس صورت میں کھولا جا سکتا ہے کہ اگر اس پر شہزادی اپنے خون کے 7 قطرے گرائے۔ شہزادی سنہرے درہ نایاب کو حاصل کرنے کے لیے دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے فوراً میری بات مان لی اور چھری سے ہاتھ پر زخم لگا کر ڈبیا پر خون کے 7 قطرے گرا دیے، اور پھر میں اسے فوراً اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئی۔ اب ہم اسے سرخ سمندر کے پار لے جائیں گے اور اس کے ذریعے ہم جمشید اور سامری جادوگر کے طلسماتی خزانوں کو حاصل کر لیں گے، اور پھر ہم تینوں جادوگرنیاں دنیا کی امیر ترین جادوگرنیاں بن جائیں گی، اور پھر ہم سامری اور جمشید جادوگر کی دولت سے طلسم ہوشربا اور دوسرے تمام جادوگر بادشاہوں کی ریاستیں خرید لیں گے۔ ویسے بھی سامری جمشید جادوگر کے خزانے حاصل کرنے کے بعد دنیا کے تمام جادوگر ہمارے غلام ہو جائیں گے۔ ہی 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 ہی، سالنگی جادوگرنی کہتی چلی گئی، اور اسے ہنستا دیکھ کر دوسری بوڑھی جادوگرنیاں بھی مکروہ انداز میں ہنسنے لگیں۔ عین اسی وقت ستون میں بند شہزادی ارم کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر تینوں جادوگرنیاں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگیں۔ ان کے چہروں پر ایک لمحے کے لیے بوکھلاہٹ ابھر آئی تھی۔ عمرو یار پر ان دنوں تیر اندازی کا بھوت سوار تھا۔ وہ آئے دن ترکش میں بہت سارے تیر بھر کر اور گلے میں کمال لٹکا کر جنگل کی طرف نکل جاتا
اور درختوں کے تنوں پر نشانہ بازی کرتا رہتا۔ کافی دن ہو گئے تھے مگر اس کے نشانے میں پختگی نہیں آ رہی تھی۔ اس روز بھی وہ تیر کمان لے کر جنگل میں آ پہنچا۔ اس نے اس بار ایک چھوٹے تنے والے درخت کو چنا۔ اس درخت کے تنے پر اس نے چاک سے ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنایا اور درخت سے 20-25 قدم پیچھے ہٹایا۔ اتنی دور سے اسے چاک کا دائرہ بالکل چھوٹا سا دکھائی دے رہا تھا۔ امرو نے کمان پر تیر چڑھایا اور اس کا چلہ کھینچ کر دائرے کا نشانہ باندھنے لگا، اور دوسرے ہی لمحے تیر اس کی کمان سے نکل کر اس درخت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مگر یہ دیکھ کر امرو کا منہ بن گیا۔ تیر اس دائرے میں تو کچا درخت کو بھی نہیں لگا تھا، اور اس درخت سے چند انچ کے فاصلے سے گزر کر دوسری طرف چلا گیا تھا۔ اس نے کمان پر دوسرا تیر چڑھایا اور تیر چھوڑ دیا۔ اس بار بھی تیر درخت کو نہ چھو سکا اور وہ بھی دوسری طرف چلا گیا۔ امرو نے سر جھٹکتے ہوئے تیسرا تیر چلا دیا تو اس بار درخت کے تنے میں تیر جا گھسا، مگر دائرے کی حد سے بہت دور۔ تیر درخت میں گڑتا دیکھ کر امرو کو کچھ ڈھارس بندھی۔ اس نے ایک اور تیر کمان پر چڑھا لیا اور پھر اس نے تیر پوری قوت سے درخت پر کھینچ مارا۔ زائیں کی تیز آواز کے ساتھ تیر درخت کو چھوتا ہوا دوسری طرف چلا گیا، اور اسی وقت جنگل کسی کی تیز اور دردناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ چیخ کی آواز سن کر امرو بوکھلا گیا۔ چیخوں کی آواز سامنے کی جانب سے آ رہی تھی اور آواز کسی عورت کی معلوم ہوتی تھی۔ امرو یہ سوچ کر کانپ اٹھا کہ کہیں اس کا چلایا ہوا تیر کسی کو لگ تو نہیں گیا۔ اس خیال کے آتے ہی اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ تیر اور کمان پھینک کر بجلی کسی تیزی سے سامنے کی جانب دوڑ اٹھا۔ درختوں کے پیچھے جا کر وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کا خیال درست تھا، واقعی اس کا چلایا ہوا تیر وہاں پر موجود ایک بڑھیا کے پیٹ میں گھسا ہوا تھا، اور وہ زمین پر گری بری طرح سے چیخ چلا رہی تھی۔ بڑھیا بے حد دبلی پتلی اور کمزور سی تھی۔ اس کے سر کے بال سفید تھے اور وہ آدھی سے زیادہ گنجی نظر آ رہی تھی۔ امرو پھٹی پھٹی آنکھوں سے تڑپتی ہوئی بڑھیا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے خواب و خیال میں نہ تھا کہ اس کی نشانہ بازی کی مشق اسے اس قدر مہنگی پڑے گی، اور اس کا چلایا ہوا تیر کسی بے گناہ بڑھیا کو جا لگے گا۔ اس کے چہرے پر شدید خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ عین اسی وقت بڑھیا نے ایک جھٹکے سے اپنے پیٹ سے تیر کھینچ نکالا اور یوں اچھل کر کھڑی ہو گئی جیسے اس کا جسم ربڑ کا بنا ہوا ہو۔ یہ تیر تم نے مجھے مارا تھا؟ اس نے قہر بار نظروں سے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت ہلکی سی بھی تکلیف کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور نہ ہی اس کے پیٹ میں تیر کا کوئی نشان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دراصل میں تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا، غلطی سے میرا نشانہ چوک گیا اور تیر آپ کو جا لگا، مگر آپ تو ابھی زمین پر پڑی تڑپ رہی تھیں اور تیر آپ کے پیٹ میں گھسا ہوا تھا۔ پھر آپ؟ امرو کا حیرت کی شدت سے برا حال ہو رہا تھا اور اس کے منہ سے صحیح تلفظ کے ساتھ بات بھی نہ نکل رہی تھی۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ بڑھیا کا یوں اٹھ کر کھڑے ہو جانا اور پیٹ سے تیر کھینچ لینا کہ جسم پر ہلکے سے زخم کا بھی نشان نہ ہو، یہ حیرت ہی کی تو بات تھی۔ اس کی بات سن کر بڑھیا مکروہ انداز میں زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ میں جادوگرنی ہوں، ساربی جادوگرنی۔ تم نے مجھے تیر مارا ہے، بدبخت انسان، تجھے تیری موت یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں تجھے ایسی خوفناک موت ماروں گی کہ دنیا عبرت پکڑے گی۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس نے نہایت خوفناک لہجے میں کہا، اور دونوں ہاتھ کھول کر اس نے انگلیاں امرو کی جانب کر دیں اور منہ ہی منہ میں کچھ بدبدانے لگی۔ ارے اماں جادوگرنی، کیا کر رہی ہو؟ کوئی منتر مت پڑھو۔ ارے کیوں مجھے اس بڑھاپے میں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتی ہو؟ ابھی تو میری دوسری شادی بھی نہیں ہوئی۔ کالے نجومی نے تو کہا تھا کہ میرے ہاتھ کی لکیروں میں شادی کی 3 لکیریں ہیں۔ اگر تم نے مجھے ابھی مار دیا تو میں باقی 2 شادیاں کس طرح سے کروں گا؟ اسے منتر پڑھتے دیکھ کر امرو نے بوکھلا کر کہا، مگر بڑھیا نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ مسلسل ہاتھ ہلاتی ہوئی کچھ پڑھ رہی تھی۔ ارے میرا دل پھٹ جائے گا، مت پڑھو منتر۔ او خبیث بڑھیا، کیا کر رہی ہو تم؟ کیوں میری نسیں پھاڑ رہی ہو؟ ارے میرا سر، ہائے بڑھیا، او کالی بڑھیا، ارے تیرا ستیہ ناس، ہو ہا ہی، ارے گدگدی ہو رہی ہے مجھے۔ ارے اس طرح انگلیاں مت ہلاؤ، میرا پیٹ، ہا ہو ہی۔ امرو نے اس بری طرح سے مچلتے ہوئے کہا جیسے بڑھیا کی ہلتی ہوئی انگلیوں سے سچ مچ اسے گدگدی ہو رہی ہو۔
اسے ایسی حرکتیں کرتے دیکھ کر بڑھیا ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی اور منتر بھول کر حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تم ہو کون اور تم نے مجھے تیر کیوں مارا تھا؟ بڑھیا نے چند لمحے توقف کے بعد اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں لاگا جادوگر ہوں، بس یوں ہی میں اس جنگل میں تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا کہ میرا نشانہ خطا ہو گیا اور تیر تمہیں جا لگا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا تیر خطا ہو کر تم جیسی حسین اور چاند جیسی صورت والی خوبصورت جادوگرنی کو جا لگے گا۔ ہائے، میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے جو میں نے تم پر تیر چلانے کی جسارت کی۔ حکم دو اے حسین جادوگرنی کہ میں اپنے یہ ہاتھ کاٹ کر تمہارے قدموں میں پھینک دوں یا میں خودکشی کر لوں۔ امرو عیار باقاعدہ اداکاری پر اتر آیا تھا۔ تم ایک اچھے اور شریف انسان معلوم ہوتے ہو۔ تمہاری باتیں سن کر میرا غصہ ختم ہو گیا ہے۔ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ ویسے کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ میں بہت خوبصورت ہوں؟ امرو کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر بڑھیا کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ حسین، کیا بات کرتی ہو؟ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں تمہاری خوبصورتی کی تعریف کر سکوں۔ تمہاری تعریف میں اتنا ہی کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ اگر تم جوان ہوتی تو تمہاری خوبصورتی کی تاب نہ لا کر چاند بھی شرما جاتا۔ اگر تمہاری آنکھوں میں موتیا نہ اترا ہوتا تو تمہاری آنکھیں جھیل جیسی صاف و شفاف ہوتیں۔ اگر تمہاری ناک لمبی نہ ہوتی، اگر تمہارے کان بڑے بڑے نہ ہوتے اور اگر تمہارے چہرے پر جھریاں نہ ہوتیں تو تم کسی حور سے کم نہ ہوتیں۔ تمہاری کمر جھکی ہوئی ہے، تمہارے سر کے آدھے سے زیادہ بال اڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو تم جیسی خوبصورت حسین عورت شاید ہی دنیا میں کوئی ہو۔ امرو نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر جواب دیا اور بڑھیا یوں خوش ہو کر سر ہلانے لگی جیسے امرو سچ مچ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہو۔ او، تم ایک اچھے ہی نہیں، نہایت عقل مند اور خوبصورت انسان ہو۔ تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو نا؟ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم ہو تو بوڑھے اور دبلے پتلے انسان، مگر اس کے باوجود تمہاری عقل مندانہ باتوں نے میرا دل موہ لیا ہے۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے محل میں لے چلتی ہوں۔ ہم آج ہی شادی کریں گے، بڑھیا نے کہا، اور اس کی بات سن کر امرو کا دل اچھل کر حلق میں آ پھنسا۔ میں ابھی بوکھلاہٹ کے مارے امرو کے منہ سے کوئی لفظ ہی نہ نکل سکا۔ وہ کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کا مذاق اسے اس قدر مہنگا پڑے گا اور یہ 100 سالہ بڑھیا اس سے شادی کرنے پر رضامند ہو جائے گی۔ اب وہ اس بڑھیا سے جان چھڑانے کے بہانے سوچنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ آؤ میرا ہاتھ پکڑ لو، میں تمہیں آن واحد میں اپنے شاندار محل میں لے جاؤں گی۔ میرا محل اتنا بڑا ہے جسے دیکھ کر تمہاری آنکھیں پھیل جائیں گی۔ میں دنیا کی امیر ترین جادوگرنی ہوں، میرے پاس بہت بڑا خزانہ ہے۔ میں اپنا وہ سارا خزانہ تمہیں دے دوں گی۔ اور تمہیں ایک اور بات بھی بتاؤں، ان دنوں میں کاتی اور سالنگی جادوگرنی سامری اور جمشید جادو کے طلسماتی خزانے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ خزانہ ہمارے ہاتھ آ گیا تو ہم اس ساری دنیا کے جادوگروں اور ان کی ریاستوں کو خرید سکتے ہیں، اور میری طرح تم بھی دنیا کے خوش نصیب ترین انسان بن جاؤ گے۔ بڑھیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور امرو اس کے منہ سے خزانوں کے بارے میں سن کر چونک پڑا۔ سامری اور جمشید جادوگر کا خزانہ؟ اس خزانے کے بارے میں تو میں نے بھی سن رکھا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا اور طلسماتی خزانہ ہے۔ اس خزانے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سے جس قدر مرضی خرچ کر دیا جائے مگر خزانہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اگر اس خزانے میں عام خزانہ بھی شامل کر دیا جائے تو وہ بھی دگنا چگنا ہو جاتا ہے۔ امرو نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں واقعی حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ ہاں، اسی لیے وہ طلسماتی خزانہ کہلاتا ہے۔ ہم نے اس خزانے کو پا لیا ہے، اور میں اور کاتی جادوگرنی اس جگہ کو بھی دیکھ آئی ہیں جہاں پر وہ خزانہ دفن ہے۔ ہم نے ہر قسم کا بندوبست کر لیا ہے۔ ہمارے ہاتھ اس خزانے کی سب سے بڑی چابی شہزادی ارم بھی آ گئی ہے، جس کی قسمت میں وہ خزانہ لکھا ہوا ہے۔ اب ہمیں صرف نیلے روشن ہیرے کی تلاش ہے۔ اس نیلے روشن ہیرے کے ذریعے ہم اس خزانے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سالنگی جادوگرنی نے اپنے علم سے بتایا تھا کہ وہ ہیرا اس جنگل میں کہیں موجود ہے۔ میں یہاں اس ہیرے کی تلاش میں آئی تھی اور اتفاق سے تمہارے تیر کا نشانہ بن گئی۔ یہ تو شکر ہوا جو میری جان میرے جسم میں نہیں تھی، وگرنہ تم نے تو مجھے
ایک طرح سے مار ہی ڈالا تھا۔ بہرحال اب ہم 1 سے 2 ہو گئے ہیں، آؤ مل کر اس ہیرے کو تلاش کرتے ہیں، بڑھیا بتاتی چلی گئی، اور امرو کا دل اس خزانے کے بارے میں سن کر اس بری طرح سے دھڑک رہا تھا کہ اگر اسے وہ خزانہ نہ ملا تو اس کا سینہ پھاڑ کر باہر آ گرے گا۔ نیلا روشن ہیرا؟ کیا نیلا روشن ہیرا بہت ضروری ہے؟ اس کے بغیر خزانے تک نہیں پہنچا جا سکتا؟ امرو نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، نیلا روشن ہیرا شہزادی ارم کے ہاتھوں میں ہو تو وہ ہمیں اس محبت میں لے جا سکے گی جہاں خزانہ ہے، وگرنہ ہماری طرح اس کا بھی اس محبت میں جانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا۔ تم نہیں جانتے اس محبت اور اس خزانے کی حفاظت کے لیے سامری اور جمشید جادوگروں نے کیا کیا خوفناک طلسم قائم کر رکھے ہیں۔ بڑھیا نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے اے حسین بڑھیا، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں، مگر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ جب تم تینوں جادوگرنیاں اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے جاؤ تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلنا۔ امرو نے فوراً اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور بڑھیا چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ او نہیں، یہ ناممکن ہے، میں تمہارے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہیں کر سکتی۔ میں اگر راضی بھی ہو جاؤں تو سالنگی جادوگرنی یہ بات کبھی نہیں مانے گی، وہ بہت سخت مزاج اور ظالم ہے۔ اول تو میں نے اسے تمہارے بارے میں کچھ بتانا ہی نہیں، کیونکہ وہ مردوں سے ویسے ہی سخت نفرت کرتی ہے۔ اگر اس کو تمہارے بارے میں ہلکی سی بھی بھنک پڑ گئی تو وہ تمہیں ایک لمحے میں ہلاک کر دے گی، اسی لیے تو میں تمہیں اپنے خفیہ محل میں لے جا رہی ہوں، بڑھیا نے جلدی سے کہا، اور امرو سوچ میں پڑ گیا۔ تم مجھے اپنے محل کی بجائے سالنگی جادوگرنی کے پاس لے چلو، میں اسے خود ہی راضی کر لوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات ماننے سے انکار نہیں کرے گی۔ امرو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ میں تمہیں سالنگی کے پاس لے جاؤں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو کیا؟ اپنے ساتھ مجھے بھی مروانا چاہتے ہو؟ بڑھیا اس کی بات سن کر بری طرح سے اچھل پڑی۔ تم گھبراؤ نہیں اے حسین جادوگرنی، سالنگی جادوگرنی میرا اور تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم جس نیلے روشن ہیرے کی تلاش میں یہاں آئی ہو وہ میرے پاس ہے، یہ دیکھو، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور زنبیل سے ایک مٹر کے دانے کے برابر نیلے رنگ کا ایک خوبصورت ہیرا نکال لیا جس میں سے نیلے رنگ کی تیز روشنی پھوٹ رہی تھی۔ نیلے روشن ہیرے کو دیکھ کر ساربی جادوگرنی بری طرح سے اچھل پڑی۔ او، یہ ہیرا تمہارے پاس ہے؟ بہت خوب، اسے ہی تو میں تلاش کرتی پھر رہی ہوں، لاؤ یہ ہیرا مجھے دے دو۔ اب ہمیں دنیا کا عظیم اور طلسماتی خزانہ حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں، بڑھیا نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر جوش کے آثار نظر آ رہے تھے اور آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ نہیں، یہ ہیرا میں تمہیں نہیں دوں گا ساربی جادوگرنی، تم مجھے سالنگی جادوگرنی کے پاس لے چلو، میں سالنگی جادوگرنی کو یہ ہیرا اس وعدے پر دوں گا کہ اگر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئی، امرو نے کہا، اور ساربی جادوگرنی کے چہرے پر تذبذب کے آثار نظر آنے لگے۔ او، اگر سالنگی نے تمہاری بات نہ مانی تو وہ تمہیں مار کر یہ ہیرا زبردستی چھین لے گی۔ نہیں، میری بات مان جاؤ، تم سالنگی جادوگرنی کے پاس جانے کی ضد مت کرو، وہ بہت ظالم اور سنگدل عورت ہے۔ بڑھیا نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم گھبراؤ نہیں میری ہونے والی حسین دلہن، سالنگی جادوگرنی جیسی کئی جادوگرنیاں ہر وقت میری جیبوں میں پڑی رہتی ہیں، اور مجھے مار لینا اس کے لیے اس قدر آسان نہیں ہوگا، بس تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو، ایک بار، صرف ایک بار۔ امرو نے اس کی خوشامد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر تم اس قدر ضد کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں لے چلتی ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ساربی جادوگرنی نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، اور اسے مانتے دیکھ کر امرو کی بانچیں پھیل گئیں۔ تم اپنی آنکھیں بند کرو، اور جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں، بڑھیا نے کہا، اور امرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امرو نے اس کے کہنے پر آنکھیں بند کر لی۔ چند ہی لمحوں بعد امرو کو اپنے خون کی گردش تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم کاغذ کی طرح ہلکا پھلکا ہو کر ہوا میں اڑ رہا ہو۔ کافی دیر بعد امرو عیار کو جب دوبارہ اپنے قدم زمین پر لگتے ہوئے محسوس ہوئے تو اس کی سماعت میں ساربی جادوگرنی کی آواز سنائی تھی۔ اب تم اپنی آنکھیں کھول سکتے ہو، تم اس وقت سالنگی کے محل میں موجود ہو، سالنگی جادوگرنی اس وقت کہیں باہر گئی ہوئی ہے، میں اسے ڈھونڈنے جا رہی ہوں، خبردار سالنگی جادوگرنی کے محل کی کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔
ساربی جادوگرنی کی آواز امرو کو سنائی تھی اور امرو عیار نے جھٹ سے آنکھیں کھولتی۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود کو ایک عظیم الشان محل کے ایک بہت بڑے کمرے میں پا کر حیران رہ گیا۔ کمرے کی ہر چیز خالص سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بنی ہوئی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک بہت بڑا ستون دکھائی دے رہا تھا۔ ستون شیشے کا تھا اور اس میں ایک نہایت حسین اور خوبصورت لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ جس لڑکی کی آنکھیں بند تھیں اس نے نہایت قیمتی اور نفیس لباس پہن رکھا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ امرو عیار حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ امرو عیار نے اتنی حسین لڑکی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ بے اختیار ستون کے قریب آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر ستون کو ہاتھ لگایا۔ اس نے ابھی ستون کو چھوا ہی تھا کہ یک بار کی زوردار جھماکہ ہوا اور امرو عیار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل کر دور جا گرا۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکل گئی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے اس کے قریب دو سیاہ طلسمی پتلے نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ انہوں نے تلواریں اٹھائیں اور دوسرے ہی لمحے ان کی تلواریں کندے کی مانند امرو کی جانب لپکیں۔ ساربی جادوگرنی نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ایک جھماکے کے ساتھ ایک بہت بڑے کمرے میں نمودار ہوئی۔ کمرہ خاصا بڑا اور کشادہ تھا۔ ایک طرف 3 زرِ نگار شاہانہ کرسیاں بچھی تھیں۔ ان میں سے ایک کرسی پر سالنگی جادوگرنی اور دوسری پر کاتی جادوگرنی براجمان تھی، جبکہ تیسری زرِ نگار کرسی خالی تھی۔ ساربی جادوگرنی نے نمودار ہوتے ہی اس تیسری کرسی کا رخ کیا اور نہایت تھکے تھکے انداز میں اس پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے ساربی؟ بے حد تھکی تھکی دکھائی دے رہی ہو۔ نیلا روشن ہیرا ملا یا نہیں؟ سالنگی جادوگرنی نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سالنگی، نیلا روشن ہیرا مل تو گیا ہے، مگر ساربی جادوگرنی کہتے کہتے رک گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب پریشانی طاری تھی، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ امرو عیار کے بارے میں سالنگی کو کیا بتائے۔ مگر کیا؟ تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ سالنگی اور کاتی جادوگرنی نے ایک ساتھ چونک کر پوچھا۔ عظیم جادوگرنی، اصل میں وہ ہیرا ایک آدم ذات کے پاس ہے اور وہ ہیرا کسی طور پر نہیں دے رہا۔ میں نے جادو کے ذریعے معلوم کیا تھا، ہیرا اس نے ایک ایسی جگہ چھپایا ہوا ہے جہاں سے میں تو کیا دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس آدم ذات کا کہنا ہے کہ وہ ہیرا اپنی مرضی سے آپ کو دے گا، اور اس نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ سامری اور جمشید کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے اسے ساتھ لے کر جایا جائے۔ مجھے اس پر تاؤ تو بہت آیا تھا، لیکن چونکہ نیلا روشن ہیرا اس کے پاس تھا، اس لیے میں نے اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانا مناسب نہ سمجھا اور اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ ساربی جادوگرنی کہتی چلی گئی۔ سالنگی اور کاتی جادوگرنی کے ماتھے پر اس کی بات سن کر شکنوں کا جال سا پھیل گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سالنگی جادوگرنی نے آنکھیں بند کی اور پھر ایک جھٹکے سے کھول دیں۔ او، تم اس آدم ذات کو میرے محل میں چھوڑ آئی ہو؟ اس نے چونک کر اچھلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ساربی جادوگرنی نے بوکھلا کر اس بات میں گردن ہلاتی۔ او، غضب ہو گیا، آؤ جلدی کرو، میرے ساتھ آؤ، اس نے بڑی تیزی سے کہا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر فوراً اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے ساربی اور کاتی جادوگرنیوں نے بھی وہاں سے غائب ہونے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ تینوں ایک ساتھ اس حال نما کمرے میں نمودار ہوئیں جہاں شیشے کے ستون میں شہزادی ارم قید تھی اور جہاں 2 سیاہ رنگ کے کاغذی پتلے زمین پر گرے ہوئے امرو عیار کے سر پر کھڑے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب دونوں پتلوں کی تلواریں کندے کی مانند امرو عیار کی جانب بڑھی تھیں۔ سالنگی جادوگرنی نے اپنا ایک ہاتھ پتلوں کی جانب کر دیا۔ اس کی انگلیوں سے روشنی کی لکیریں نکل کر ان دونوں پتلوں پر پڑی اور دونوں پتلے یکلخت جل کر خاک ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے امرو عیار یوں ہی بے حس و حرکت زمین پر پڑا رہا، پھر جیسے اسے ہوش آ گیا وہ بوکھلا کر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے زمین پر گری ہوئی راکھ کی جانب دیکھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں، ہم نے اپنے پتلوں کو جلا ڈالا ہے۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ بر وقت ہم یہاں پہنچ گئیں، ورنہ ہمارے طلسمی پتلوں نے تمہارے ٹکڑے کر کے رکھ دینے تھے۔ تم نے غالباً ہمارے محل کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی غلطی کی ہوگی۔ احتیاط رکھنا اور یہاں پر موجود کسی چیز کو ہاتھ لگانے یا چھونے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اگلی بار تمہارا زندہ بچ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ سالنگی جادوگرنی نے تیز تیز لہجے میں کہا اور امرو چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ساربی اور دوسری جادوگرنی کو دیکھ کر اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اس سے مخاطب ہونے والی ان جادوگرنیوں کی سردار سالنگی ہے۔
وہ جلدی سے مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ او سالنگی جادوگرنی، آپ! حقیر فقیر بندہ دنیا کی عظیم جادوگرنی کی خدمت میں سلام بجا لاتا ہے، امرو نے بڑے خوشامد بھرے انداز میں کہا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر سالنگی جادوگرنی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی اور اس کی گردن اکڑ گئی۔ تم ایک اچھے انسان معلوم ہوتے ہو اور ہمارے بارے میں جانتے ہو، بہت خوب۔ تمہارا نام کیا ہے آدم زاد؟ ہمیں ساربی جادوگرنی نے بتایا ہے کہ نیلا روشن ہیرا تمہارے پاس ہے، اور تم وہ ہیرا ہمیں اس شرط پر دینا چاہتے ہو کہ سامری اور جمشید جادوگر کے طلسمی خزانے تک ہم تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ کہیں تمہاری نیت میں فتور تو نہیں، اور تم وہ خزانہ خود حاصل کرنے کے خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ سالنگی جادوگرنی نے کہا۔ او عظیم جادوگرنی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ توبہ توبہ، میرے باپ کی توبہ! میرے باپ تو کیا، باپ کے باپ، بلکہ اس کے باپ کی بھی توبہ، جو میں نیت میں فتور لاؤں۔ میرا نام لاگا جادوگر ہے، اور میں ایک عام سا جادوگر ہوں، اور میرا علم بے حد کمزور اور نہ ہونے کے برابر ہے۔ مجھے میرے ایک استاد جادوگر نے مشورہ دیا تھا کہ اگر میں 10,000 سال تک کالے کلوٹے اور موٹے جادوگر دیوتا کے قدموں کے پاس سر کے بل کھڑا ہو کر تگنی کا ناچ ناچوں اور اس کی پوجا کروں تو میں ایک مکمل اور بڑا جادوگر بن سکتا ہوں۔ یہ کام چونکہ مشکل اور بہت انتظار کرنے والا تھا، نہ معلوم میں 10,000 سال زندہ بھی رہ پاتا ہوں یا نہیں۔ میں نے اپنے موٹے استاد سے اس کا کوئی آسان سا حل مانگا تو اس نے کہا کہ اگر تم اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے تو تم کسی طرح سے سامری جادوگر اور جمشید جادوگر کے معبدوں کا ایک چکر لگا آؤ اور اس کا خزانہ ڈھونڈ کر اس میں اپنا سارا خزانہ ڈال دو۔ تمہارا خزانہ حاصل کر کے سامری اور جمشید کی روحیں خوش ہو جائیں گی اور وہ تمہیں اپنے علم کا ایک حصہ دے دیں گی۔ اس طرح تم ایک بڑے جادوگر بن جاؤ گے۔ مجھے سامری اور جمشید کے معبدوں اور ان کے خزانے کا بھی علم نہیں تھا، اس لیے میرے استاد نے مجھے نیلا روشن ہیرا دیا اور کہا کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں۔ جو تم سے یہ ہیرا مانگنے آئے گا وہ اصل میں اس خزانے تک پہنچنے کا خواہش مند ہوگا۔ تم اسے ہیرا اس شرط پر دینا، اگر وہ تمہیں اپنے ساتھ جمشید اور سامری کے معبدوں تک لے جائے۔ امرو عیار کہتا چلا گیا۔ اس کا دماغ واقعی شیطان کا دماغ تھا۔ موقع کی مناسبت سے ایسی کہانیاں گھڑتا تھا کہ کسی کو حقیقت کا علم ہی نہ ہو پاتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ اس کی باتیں سن کر سالنگی جادوگرنی سوچ میں ڈوب گئی۔ سالنگی، مجھے تو یہ شخص سچا معلوم ہوتا ہے، میری بات مانو تو اسے اپنے ساتھ لے چلو۔ معمولی سا جادوگر ہے، بھلا ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ہم جب چاہیں اسے چٹکیوں میں مسل سکتی ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ اس کے پاس بھی ایک بڑا خزانہ ہے۔ جب یہ خزانہ سامری کے خزانوں میں ڈالے گا تو یہ خزانہ بھی ہمارا ہی ہو جائے گا، اور ویسے بھی سامری اور جمشید کے معبدوں پر کسی نہ کسی انسان کے خون کی بھیڑ تو دینی ہی ہے۔ قربانی کا بکرا خود ہی ساتھ چلنے کو رضامند ہے، تو ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کاتی جادوگرنی نے کہا، اور سالنگی جادوگرنی نے اسبات میں سر ہلا دیا، جبکہ ساربی جادوگرنی اس کی بات سن کر قدرے پریشان نظر آ رہی تھی۔ امرو عیار نے ان کی باتیں نہیں سنی تھیں، وہ دور سے انہیں خسر پھسر کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے لاگا جادوگر، ہم تمہاری بات پر اعتبار کر لیتے ہیں اور تمہیں اپنے ساتھ سامری اور جمشید کے معبدوں پر بھی لے جائیں گے، مگر پہلے ایک تو یہ کہ تم وہ نیلا روشن ہیرا ہمارے حوالے کر دو، اور دوسرا ہمیں اپنا خزانہ دکھاؤ۔ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز تو نظر نہیں آ رہی جس سے پتہ چل سکے کہ کوئی خزانہ تمہارے پاس ہے؟ سالنگی جادوگرنی نے کہا، خزانہ میرے پاس ہے، میں ایک جادوگر ہوں، یہ الگ بات ہے کہ میرے پاس کوئی بڑا علم نہیں ہے، مگر میں نے خزانے کو ایک ایسی جگہ چھپا رکھا ہے جہاں سے دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر بھی اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ اس خزانے کی جھلک دیکھنا چاہتی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو خزانہ دکھا دیتا ہوں، امرو عیار نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور جادوگرنیوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ امرو عیار نے دل ہی دل میں زنبیل کو ہدایات دی کہ صرف ایک لمحے کے لیے زنبیل کا ایک بڑا خزانہ زنبیل سے باہر آ جائے، پھر واپس زنبیل میں چلا جائے۔ اس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ اچانک ان 3 جادوگرنیوں کے سامنے خزانے کا ایک بہت بڑا ڈھیر آ لگا۔ خزانے کو دیکھ کر تینوں جادوگرنیاں اچھل پڑیں اور ایک ساتھ اس طرف جھپٹیں، مگر عین اسی وقت خزانہ وہاں سے غائب ہو گیا۔
نہ میری پیاری جادوگرنیوں، تم اس خزانے کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اگر تم یہ خزانہ چھو لیتی تو خزانہ ناکارہ ہو جاتا، اور ناکارہ خزانہ میں سامری اور جمشید کے خزانے پر ڈالتا تو وہ بھی ناکارہ ہو جاتا۔ عمرو عیار نے جلدی سے کہا۔ سالنگی جادوگرنی چند لمحے اس کی جانب خون خوار نظروں سے گھورتی رہی، پھر کچھ سوچ کر اس نے گردن ہلا دی۔ ساربی، اس کو ہمارے خاص مہمان خانے میں لے جاؤ اور اس کی غلامی میں 6 طلسمی پریاں بھیج دو۔ ہم کل رات یہاں سے روانہ ہوں گی، سالنگی جادوگرنی نے کہا، اور ساربی جادوگرنی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سالنگی جادوگرنی اور کاتی جادوگرنی فوراً وہاں سے غائب ہو گئیں، اور ساربی جادوگرنی تیزی سے عمرو عیار کے قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب مسرت آمیز چمک تھی۔ مبارک ہو لاگا جادوگر، سالنگی کا تمہارے لیے مان جانا ایک عجوبے سے کم نہیں۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ غصے میں یہ آپے سے باہر ہو کر تمہیں مار ہی نہ ڈالے۔ آؤ، میں تمہیں شاہی مہمان خانے میں لیے چلتی ہوں۔ پریاں تو کیا، میں خود تمہاری خدمت کروں گی، ساربی جادوگرنی نے کہا، مگر عمرو عیار نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ وہ یک ٹک شیشے کے ستون میں بند شہزادی ارم کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ بلا شبہ شہزادی ارم کا حسن دیکھ کر وہ دل ہی دل میں داد دیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اپنی موٹی بیگم چاند تارا پر غصہ آنے لگا کہ اس نے خوام خواہ لالچ میں آ کر ایک بادشاہ کی ہتھنی بیٹی سے شادی کر کے عذاب مول لے لیا۔ اگر وہ شادی شدہ نہ ہوتا تو وہ شہزادی ارم جیسی ہی حسین ترین لڑکی کو اپنی دلہن بناتا۔ ساربی جادوگرنی عمرو عیار کو کھینچ کھانچ کر زبردستی شاہی مہمان خانے میں لے آئی۔ عمرو کو مہمان خانے میں پہنچا کر وہ وہاں سے واپس چلی گئی، اور عمرو سامری جادوگر اور جمشید جادوگر کے طلسمی خزانے تک پہنچنے کے خواب دیکھنے لگا۔ اس کے خواب میں شہزادی ارم بھی اس کے ساتھ تھی، اس کی دلہن کے روپ میں۔ تیز بجلی چمکی اور بادل زور زور سے گرجنے لگے، اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ یہ بجلی بادلوں کی گرج اور بارش ہمارے لیے کسی خطرے کا پیش خیمہ ہے۔ ہمیں فوراً واپس چلنا چاہیے۔ اگر ہم نے مزید سفر جاری رکھا تو بجلی ہم پر آ گرے گی، اور اس اڑن بگی سمیت ہم سب جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ سالنگی جادوگرنی نے آسمان کی جانب نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ سالنگی جادوگرنی کاتی اور ساربی کے ساتھ ساتھ اس اڑن بگی میں عمرو عیار اور شہزادی ارم بھی سوار تھی۔ اڑن بگی کے آگے 2 مورنما بڑے بڑے پرندے بندھے ہوئے تھے، جو پر پھیلائے نہایت برق رفتاری سے بگی کو ایک سمت اڑائے لیے جا رہے تھے۔ مگر سالنگی جادوگرنی، اب ہم آدھے سے زیادہ سفر طے کر چکے ہیں، کیا واپس جانے میں ہمیں دوبارہ خطرہ درپیش نہیں ہوگا؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہیں، ساربی جادوگرنی نے جلدی سے کہا۔ واپسی میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ساربی جادوگرنی، یہ کالے بادل اور کڑکتی ہوئی بجلی اصل نہیں ہیں، یہ ہمیں روکنے کے لیے سامری اور جمشید جادوگر نے مقرر کیے ہیں۔ وہ ہمیں آگے بڑھنے سے منع کر رہے ہیں اور یہیں سے واپس لوٹ جانے کا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بڑے زبردست جادو کا سہارا لیا ہے۔ ہم دنیا کے بڑے بڑے جادوؤں کا توڑ کر سکتی ہیں، مگر سب سے بڑے لاگا جادو کا توڑ ہم تینوں کے پاس نہیں ہے۔ لاگا آگ لگانے والے کو کہتے ہیں، اور لاگا جادو کی لگائی ہوئی آگ سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ اگر ہم پر لاگا جادو آ پڑا تو آن واحد میں ہم جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ اس لیے سالنگی کا کہنا ٹھیک ہے، ہمیں یہاں سے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ کاتی جادوگرنی نے بھی تشویش بھرے انداز میں کہا، اور ساربی جادوگرنی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر بھی پریشانی عود کر آئی تھی۔ مگر یہ لاگا جادو کہاں سے آ گیا؟ جب ہم سامری اور جمشید کے خزانوں کا پتہ لگانے ان کے معبدوں پر گئی تھیں، تب تو ہماری راہ میں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں آئی تھی، پھر اب؟ ساربی جادوگرنی نے پریشانی سے کہا۔ اس وقت تم 2 جادوگرنیاں تھیں۔ شیطانی قوتیں راستہ بہت کم روکتی ہیں۔ اس وقت ہم 3 جادوگرنیوں اور 1 جادوگر کے ساتھ ایک عام انسان شہزادی ارم بھی موجود ہے جو جادو نہیں جانتی۔ اسی کی وجہ سے ہمیں بھی لاگا جادو کے ذریعے آگے جانے سے روکا جا رہا ہے، سالنگی جادوگرنی نے جواب دیا۔ تو کیا اب ہم ان خزانوں تک نہیں پہنچ سکیں گی؟ سالنگی جادوگرنی، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ اس خزانے کو شہزادی ارم حاصل کر سکتی ہے۔ اگر ہم اسے اپنے ساتھ نہ لاتی تو ہم خزانہ کبھی نہیں پا سکتی۔ پھر اب تم اپنا ارادہ بدل رہی ہو، یہ سب کیا ہے؟
ساربی جادوگرنی ضرورت سے زیادہ ہی پریشان نظر آ رہی تھی۔ یہ درست ہے، اس خزانے پر شہزادی ارم کا ہی نام لکھا ہوا ہے اور اسے شہزادی ارم کے سوا کوئی دوسرا ان معبدوں سے نکال ہی نہیں سکتا، مگر ان معبدوں تک جانے کے لیے ہمیں خود نہیں جانا چاہیے تھا۔ معبدوں تک شہزادی خود ہی جائے اور وہاں سے خزانہ خود ہی حاصل کر کے ہمارے پاس لے آئے۔ اگر ہم اس کے ساتھ رہیں تو نہ ہم خزانے تک پہنچ پائیں گے اور نہ ہی خزانہ ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے۔ سالنگی جادوگرنی نے جواب دیا، ہاں یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو سالنگی، ہمیں واقعی یہیں رک جانا چاہیے۔ اس اڑن بگی میں شہزادی ارم کو ہی آگے جانا چاہیے۔ کاتی جادوگرنی نے کہا، تمہارا خیال بھی مناسب ہے کاتی، مگر تم خود سوچو کہ شہزادی ارم ان معبدوں تک اکیلی کس طرح سے جائے گی اور وہ معبدوں کے محافظوں اور وہاں کے خوفناک طلسمات کا مقابلہ کس طرح سے کرے گی؟ ان طلسماتی حملوں کو ہم میں سے ہی کوئی جادوگرنی روک سکتی ہے، ورنہ شہزادی ارم کسی ایک معبد میں پاؤں بھی نہ رکھ پائے گی اور جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس لیے کوئی قدم بھی اٹھایا جائے نہایت سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے، یا تو ہم جادوگرنیوں میں سے کسی ایک کو آگے شہزادی ارم کے ساتھ جانا ہوگا، یا خزانوں کا خیال دل سے نکال کر ہمیں یہیں سے واپس پلٹ جانا ہوگا، اور ہمارے لیے یہ دونوں باتیں ممکن نہیں۔ نہ ہی ہم اس طلسماتی خزانے کو چھوڑ سکتی ہیں اور نہ اس لاگا جادو کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سالنگی جادوگرنی نے کہا، اور وہ تینوں سر جوڑ کر پریشانی کے عالم میں سوچنے بیٹھ گئیں۔ اس خوفناک مسئلے کا اگر میں کوئی چھوٹا سا حل پیش کروں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا عظیم جادوگرنیوں؟ امرو عیار نے، جو اتنی دیر سے خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، زبان کھولتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر تینوں جادوگرنیاں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگیں۔ اگر تمہارے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہے تو تم اتنی دیر سے خاموش کیوں تھے؟ بتاؤ کیا حل ہے تمہارے پاس؟ ساربی جادوگرنی نے امرو کی جانب دیکھ کر آنکھیں چمکاتے ہوئے پوچھا۔ تم تینوں بڑی بڑی جادوگرنیاں ہو، سامری اور جمشید کا جادو تمہیں ہی آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں ایک چھوٹا سا جادوگر ہوں، میرا جادو نہ ہونے کے برابر ہے، اور پھر میرا نام بھی لاگا جادوگر ہے، اور ہمارا راستہ لاگا جادو نے روک رکھا ہے۔ میں چند ایسے منتر جانتا ہوں کہ لاگا جادو کم از کم میرا راستہ نہیں روک سکتا۔ تم تینوں جادوگرنیاں یہیں ٹھہر جاؤ اور شہزادی ارم کے ساتھ سامری اور جمشید جادو کے طلسماتی خزانے تک مجھے جانے دو۔ میں نہ صرف شہزادی ارم کو معبدوں کے طلسمات سے بچاؤں گا، بلکہ طلسمات کا سارا خزانہ حاصل کر کے لے آؤں گا اور سارا خزانہ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم تینوں زندہ رہیں تو خزانہ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ امرو عیار نے جلدی جلدی سے کہا، اور تینوں جادوگرنیاں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ لاگا جادوگر ٹھیک کہتا ہے سالنگی، ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ یہ شخص ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہماری طلسمی بگی اس کے ساتھ ہوگی، اور یہ اس بگی کے بغیر جمشید اور سامری کے معبدوں سے باہر آ ہی نہیں سکتا، اور بگی اس کے نہیں ہمارے حکم کے تابع ہے۔ ظاہر ہے یہ اسے اور شہزادی کو لے کر ہمارے پاس ہی آئے گی، اور پھر اگر یہ خود خزانہ ہمارے حوالے نہیں کرے گا تو ہم زبردستی اس سے خزانہ حاصل کر لیں گی۔ ساربی جادوگرنی نے جلدی جلدی سے کہا، اور سالنگی جادوگرنی سوچ میں ڈوب گئی۔ ٹھیک ہے، ہمیں واقعی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ساربی، تم اور کاتی جادوگرنی لاگا جادوگر کو سامری اور جمشید کے معبدوں کا راستہ اور ان کے طلسمات سے آگاہ کر دو، تاکہ اسے آگے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور نابا جادو دیوتا کا سرخ رومال اسے دے دو، جس میں اگر یہ پہاڑ جتنا بڑا خزانہ بھی باندھ لے تو وہ بھی اس میں آسانی سے بن جائے، اور اس کے لیے خزانہ اٹھا کر لانا مشکل نہ ہو۔ ہم یہیں نیچے چٹانی علاقے میں رک کر ان کی واپسی کا انتظار کریں گے، اور جب یہ خزانہ لے کر آئے گا تو وعدے کے مطابق ہم اس کا خزانہ اسے دے دیں گے۔ سالنگی جادوگرنی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور کاتی جادوگرنی کے ساتھ ساتھ ساربی جادوگرنی نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر سالنگی جادوگرنی کے کہنے پر وہ دونوں امرو عیار کو سامری اور جمشید جادو کے معبدوں اور ان کے طلسمات کا راستہ بتانے لگیں۔ امرو عیار غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا، اور پھر سالنگی جادوگرنی نے امرو عیار کو ایک سرخ رنگ کا بڑا سا رومال دیا، جسے امرو عیار نے اپنی زنبیل میں ڈال دیا۔ اس سارے عرصہ میں شہزادی ارم بالکل خاموش رہی تھی۔ وہ بگی میں یوں بیٹھی ہوئی تھی جیسے وہ انسان کے بجائے
پتھر کا بت ہو، نہ ہی وہ بول سکتی ہو اور نہ وہ ان کی باتیں سن رہی ہو۔ امرو عیار کو ساری باتیں سمجھانے اور ہدایات دینے کے بعد وہ تینوں جادوگرنیاں بگی سے نکل گئیں اور شعلوں کا روپ دھار کر نیچے زمین پر اتر گئیں، اور بگی امرو اور شہزادی ارم کو لیے ہوئے تیزی سے ایک طرف اڑنے لگی۔ بادل بدستور زور زور سے گرج رہے تھے اور کڑکتی ہوئی بجلی کی خوفناک لہریں بار بار چمکتی ہوئی بگی کے ارد گرد لہرا رہی تھیں۔ امرو عیار نے زنبیل سے مقدس چھتری نکال کر اپنے اور شہزادی کے سر پر تان لی۔ اب وہ مطمئن تھا اگر سامری اور جمشید کے اس خوفناک جادو نے ان پر بجلی گرا بھی دی تو مقدس چھتری کی وجہ سے ان کا بال بھی بیکا نہ ہو سکے گا، اور یہی ہوا۔ واقعی کڑکتی ہوئی خوفناک بجلیاں ان کے ارد گرد تو ضرور لہراتی رہیں، مگر انہیں اور بگی کے کسی ایک حصے کو بھی نہ چھو سکیں۔ اور پھر اچانک جیسے بگی رات کے اندھیرے سے نکل کر دن کے اجالے میں آ گئی، ہر طرف تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، نیلا آسمان بالکل صاف و شفاف تھا۔ بگی کے پرندے انتہائی برق رفتاری سے بگی کو لیے ایک طرف اڑے جا رہے تھے۔ امرو نہایت اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے چند سیاہ دھبوں پر پڑی۔ دھبے آہستہ آہستہ پھیلتے جا رہے تھے۔ امرو عیار ہوشیار ہو گیا۔ بوڑھی جادوگرنیوں کی ہدایات کے مطابق پہلا خطرہ آ پہنچا تھا۔ امرو نے جلدی سے سالنگی جادوگرنی کا دیا ہوا سرخ رومال اپنے سر پر باندھ لیا اور زنبیل سے روغن عیاری نکال کر جلدی جلدی اپنے ہاتھوں اور منہ پر ملنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک بوڑھا جادوگر بنا ہوا تھا۔ سیاہ دھبے پھیلتے ہوئے بگی کے قریب آ گئے۔ وہ خوفناک طلسمی پتلے تھے، سیاہ رنگ کے بھیانک شکلوں والے طلسمی پتلے جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے پھلوں والی سرخ تلواریں تھیں۔ انہوں نے بگی کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ وہ تعداد میں 10 تھے۔ پتلوں کا سردار کاغاک تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی بگی کو یہیں روک لو، ورنہ ہم تمہیں جلا کر بھسم کر دیں گے۔ ان میں سے ایک پتلے نے بگی کے سامنے آتے ہوئے نہایت خوفناک لہجے میں کہا، اور امرو نے بگی کے ایک مخصوص حصے پر زور سے لات ماری۔ یک لخت بگی جھٹکا کھا کر یوں رک گئی جیسے ان کی لگامیں کھینچ لی گئی ہوں۔ کون ہے بگی میں، اور سامری کے محبت کی طرف جانے والا راستہ کیوں اختیار کیا ہے؟ اس پتلے نے پہلے سے بھی زیادہ خوفناک لہجے میں امرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں لاگا جادوگر ہوں۔ میں سامری اور جمشید کے معبدوں میں ان کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے ہمراہ دنیا کی خوبصورت لڑکی بھی ہے جسے میں ان جادوگروں کے معبدوں پر بھیٹ دینا چاہتا ہوں۔ سامری کی روح نے مجھے اس کام پر مامور کیا ہے، اس لیے تم مجھے فوراً ان کے مقبرے تک پہنچا دو۔ امرو نے بھی جواباً تیز لہجے میں کہا، بھیٹ کہاں ہے؟ او ٹھیک ہے، جادوگروں کو بھیٹ چڑھانے کی کھلی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، تم دونوں بگی سے باہر آ جاؤ، ہم تمہیں اپنے کاندھوں پر آقاؤں کے محبت تک لے جائیں گے۔ پتلے نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا، نہیں، میں اور خوبصورت لڑکی تمہارے کاندھوں پر سفر نہیں کر سکتے۔ میں نے اس لڑکی پر ایک خاص قسم کا سحر کر رکھا ہے، اس لیے یہ پتھر کا بت بنی ہوئی ہے۔ اگر میں نے اسے بگی سے باہر نکالا تو میرا اس پر سے سحر ختم ہو جائے گا، یہ ہوش میں آتے ہی خود کو زخمی کر لے گی، اور تم جانتے ہو کہ آقا زخمی لڑکیوں کی بھیٹ کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ اس طرح میری ساری محنت اکارت ہو جائے گی۔ تم مجھے سامری محبت تک بگی میں ہی لے جانے دو، اس کے بعد میں خود اس بگی کو غائب کر دوں گا۔ امرو نے ساربی جادوگرنی کی ہدایت کے مطابق کہا، کیونکہ ساربی جادوگرنی نے خاص طور پر کہا تھا کہ کم از کم وہ بگی کو سامری محبت تک ضرور لے جائے۔ اگر بگی سامری محبت تک نہ جا سکی تو اس کا محبت کے طلسمات سے نکل جانا ناممکن ہو جائے گا، اس لیے امرو عیار نے یہ بات کہی تھی۔ ہاں، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی جادوگر محبت طلسمات پر کوئی جادوئی سواری لے جائے۔ بہرحال اگر تمہاری مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری اس بگی میں واقعی خوبصورت اور بے ہوش لڑکی دکھائی دے رہی ہے، اس لیے ہم تمہیں بگی آگے لے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، مگر محبت کے قریب جاتے ہی اس بگی کو غائب کر دینا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو بگی کے ساتھ ہم تمہیں بھی جلا کر راکھ کر دیں گے، پتلے نے کرخت لہجے میں کہا، اور امرو نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے بگی کو جھٹکا دیا۔ بگی آہستہ آہستہ ایک سمت تیرنے لگی۔ پتلے بگی کے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے۔ امرو عیار غور سے ان پتلوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے اب کسی طرح ان پتلوں کو قابو کرنا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پتلے الگ الگ
اور کافی فاصلہ رکھ کر اڑ رہے تھے اور ایک ایک کو قابو کرنا امرو کے لیے مشکل تھا۔ اس نے جان بوجھ کر بگی کی رفتار ہلکی کر رکھی تھی۔ ایک پتلا امرو عیار کی بگی کے بالکل ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر امرو عیار کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے زنبیل میں سے خنجر داؤدی نکالا اور دوسرے پتلوں سے نظر بچا کر ہوشیاری سے خنجر اس پتلے پر دے مارا۔ خنجر اس پتلے کے بازو پر لگا۔ خنجر لگتے ہی پتلے کو فوراً آگ لگ گئی اور وہ بری طرح سے چیخنے چلانے لگا۔ دوسرے پتلے اپنے ساتھی کو آگ میں جلتا دیکھ کر بجلی کسی تیزی سے کیا ہوا کہتے ہوئے اس کی جانب لپکے۔ جو ہی سب پتلے اس جلتے ہوئے پتلے کے قریب آئے، امرو نے بجلی کسی تیزی سے زنبیل سے جال الیاسی نکال کر ان پتلوں پر اچھال دیا۔ جال الیاسی کا ایک سرا امرو عیار کے ہاتھ میں تھا۔ جال الیاسی کھل کر ان پتلوں پر جا گرا اور پتلے بری طرح سے جال الیاسی میں پھنس گئے۔ وہ جال میں بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارنے اور چیخنے چلانے لگے۔ یہ کیا ہوا؟ کون ہو تم نے ہمیں اس طلسمی جال میں کیوں قید کیا ہے؟ ہمیں آزاد کر دو، ورنہ پتلے امرو عیار پر بے حد غضبناک ہو رہے تھے، ورنہ تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ناک کان کاٹ لو گے۔ کیوں؟ ٹھیک کہا ہے نا میں نے، امرو نے ہنستے ہوئے کہا اور جال الیاسی کو کھینچ لیا اور اسے اٹھا کر زنبیل میں ڈال دیا۔ خس کم جہاں پاک، امرو عیار بڑبڑایا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ دور، بہت دور، سیاہ رنگ کے اسے عجیب چار کونوں والے پہاڑ دکھائی دینے لگے۔ امرو نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے بگی کا رخ اس طرف موڑ لیا۔ اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر اوڑھ لی اور غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے زنبیل سے ابراہیمی ڈھال بھی نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک اس کی نظر دور سے آتے ہوئے چند سیاہ بادلوں پر پڑی۔ بادل چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے اور ان ٹکڑیوں پر نہایت بوڑھے انسان، جن کی داڑھی مونچھیں حتیٰ کہ ان کی بھویں تک سفید نظر آ رہی تھیں، بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شکل و صورت سے خوفناک جادوگر نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تیر کمان تھے، کمانوں پر تیر چڑھے ہوئے تھے اور ہر تیر کے سرے پر آگ جل رہی تھی۔ ان سب جادوگروں کا رخ امرو کی بگی ہی کی جانب تھا۔ امرو عیار غور سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بادل آہستہ آہستہ تیرتے ہوئے اس کے قریب آتے جا رہے تھے اور پھر جو ہی بادل کچھ فاصلے پر آئے، ان بوڑھے جادوگروں نے ایک ساتھ امرو کی بگی کی طرف رخ کر کے اس پر تیر چھوڑ دیے۔ تیر انتہائی تیزی سے امرو کی بگی کی طرف بڑھے، مگر امرو نے چونکہ سر پر مقدس چھتری تان رکھی تھی، اس لیے تیر امرو کے قریب آ کر اسی تیزی سے پلٹ کر بادلوں پر بیٹھے ہوئے جادوگروں کو جا لگے۔ جادوگروں کی ہولناک چیخوں سے پوری فضا یک بارگی تھرا اٹھی۔ آسمان پر بجلی کی لہریں گونجیں اور بادلوں پر بیٹھے ہوئے تمام جادوگر یک لخت ہلاک ہو کر غائب ہو گئے۔ ٹھیک اسی لمحے بگی جھٹکا کھا کر رک گئی۔ امرو عیار نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ اسے نیچے ایک عجیب و غریب اور بڑی چار کونوں والی عمارت دکھائی دینے لگی۔ امرو عیار نے بگی کو جھٹکا دیا۔ بگی آہستہ آہستہ نیچے اتر آئی۔ اس کے نیچے اترتے ہی امرو عیار تیزی سے کود کر باہر آ گیا اور اس نے شہزادی ارم کو بھی بگی سے باہر نکال دیا۔ جو ہی وہ دونوں بگی سے باہر آئے، بگی یک لخت پتھر کی ہو گئی۔ یہ کون سی جگہ ہے امرو؟ شہزادی ارم نے، جو بگی سے باہر آتے ہی ہوش میں آ گئی تھی، حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سالنگی جادوگرنی نے کہا تھا کہ بگی سے باہر آ کر شہزادی ارم اس کی ہر بات مانے گی اور اس سے یوں باتیں کرے گی جیسے وہ اسے جانتی ہو۔ یہ جمشید اور سامری جادوگر کے معبد ہیں شہزادی صاحبہ، آئیے میرے ساتھ، یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ امرو نے شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر اسے معبد کی جانب کھینچتے ہوئے کہا اور وہ دونوں تیزی سے معبد کے قریب پہنچ گئے۔ معبد کے چبوترے پر دو سیاہ رنگ کے بہت بڑے بڑے ناگ پھن اٹھائے جھوم رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر خوف سے شہزادی ارم کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ امرو بھی ناگ دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ ناگ سرخ زبان نکال کر خوفناک انداز میں پھنکار رہے تھے۔ گھبرائیے نہیں شہزادی صاحبہ، میں ابھی ان دونوں کا علاج کرتا ہوں، امرو نے شہزادی ارم کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ شہزادی ارم ڈر کے مارے کئی قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ امرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور آہستہ آہستہ چبوترے پر آ گیا۔ امرو کو آگے بڑھتا دیکھ کر دونوں ناگوں کے پھن تن گئے تھے اور ان کی پھنکاروں میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ امرو نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا ایک ناگ کے قریب آ گیا۔ اس وقت اچانک ناگ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور وہ اپنا بھاڑ جیسا منہ کھول کر امرو کی جانب لپکا۔
مگر اس وقت تک امرو کی تلوار حرکت میں آ چکی تھی۔ اچانک ہی ناگ کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا بے سر کا دھڑ ایک طرف گر کر بری طرح چرمر ہونے لگا۔ عین اسی لمحے دوسرے ناگ نے بھی امرو پر حملہ کرنا چاہا، مگر امرو عیار پہلے سے ہی ہوشیار تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے مڑ کر دوسرے ناگ کی بھی گردن اڑا ڈالی۔ دونوں ناگ زمین پر گرے چرمر ہو رہے تھے اور شہزادی ارم ان سرکٹے ناگوں کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آئیے شہزادی صاحبہ، امرو نے شہزادی ارم کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور شہزادی ارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہزادی ارم دونوں مردہ ناگوں کو خوف سے دیکھتے ہوئے امرو کے ساتھ چلنے لگی۔ کچھ آگے جا کر وہ ایک سنگ مرمر کے دروازے پر جا کر رک گئے۔ دروازہ بند تھا اور اس پر 1000 من وزنی تالا لگا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ لیجیے شہزادی صاحبہ، اس خنجر سے اپنی انگلی پر زخم لگا کر اس تالے پر خون چھڑکیں۔ امرو نے ایک خنجر نکال کر شہزادی ارم کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ میں اپنا خون اس تالے پر چھڑکوں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو امرو؟ میں شہزادی ارم امرو کی بات سن کر بوکھلا گئی تھی۔ ہاں شہزادی، جلدی کرو، امرو نے اس کی جانب دیکھ کر کرخت لہجے میں کہا اور شہزادی ارم نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا۔ وہ اس وقت سالنگی جادوگرنی کے شہر میں گرفتار تھی، اس لیے وہ امرو عیار کی ہر بات مان رہی تھی اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ امرو عیار کی کنیز ہو۔ اس نے خنجر سے انگلی پر ایک چرکا لگایا اور اس نے خون کے چھینٹے اس تالے پر ڈالے۔ شعلے سے چمکے اور تالا ایک دھماکے سے کھل کر غائب ہو گیا۔ امرو نے دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ آئیے جلدی کریں، امرو نے شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ اندر ایک راہداری تھی، چھوٹی مگر طویل راہداری۔ امرو شہزادی سمیت اس راہداری میں آگے بڑھا۔ سامنے اسی طرح کا ایک اور دروازہ آ گیا۔ اس کے قریب 2 بدصورت جن پہرا دے رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں 2 بڑے پھلوں والی تلواریں تھیں۔ امرو نے شہزادی کو ایک طرف کیا اور ان جنوں کی طرف بڑھ آیا۔ جن امرو کو دیکھ کر بری طرح سے گرجتے ہوئے اور تلواریں لہراتے ہوئے اس کی جانب بڑھے۔ انہوں نے ایک ساتھ تلواریں بلند کر کے اس پر حملہ کر دیا، مگر امرو عیار کے ہاتھ میں تلوار حیدری تھی۔ اس نے نہ صرف ان کی تلواروں کا حملہ روکا بلکہ اس نے پوری قوت کے ساتھ ان جنوں پر حملہ کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں جن زمین پر گرے تڑپ رہے تھے۔ چند ہی لمحے تڑپنے کے بعد وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ امرو نے شہزادی ارم کی ایک دوسری انگلی پر زخم لگا کر اس کا خون اس دروازے پر چھڑکا تو دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ امرو دوسرا دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس طرح اسے اس طلسم خانے میں 7 دروازے عبور کرنے پڑے۔ ہر دروازے پر طلسماتی جن ناگ یا دیو پہرا دے رہے ہوتے اور امرو انہیں تلوار حیدری سے ہلاک کرتا ہوا اور دروازوں پر شہزادی ارم کے خون کے قطرے ٹپکاتا ہوا اور دروازہ کھلواتا ہوا ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں آ گیا۔ اس ہال نما کمرے میں ہر طرف بڑے بڑے صندوق پڑے تھے۔ صندوق سونے کے بنے ہوئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ صندوقوں کے ڈھکن بند تھے۔ اتنا بڑا اور عظیم خزانہ دیکھ کر امرو عیار کی آنکھیں چکا چون ہو گئیں۔ وہاں اس قدر خزانہ تھا کہ امرو عیار اس خزانے کی بدولت ساری دنیا کو خرید سکتا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ! او، میں چاہوں تو اس سے ساری دنیا کو خرید سکتا ہوں۔ شہزادی صاحبہ، میں امیر ہو گیا، میں دنیا کا امیر ترین انسان بن گیا ہوں۔ اتنا امیر کہ میرے مقابلے میں بڑے بڑے بادشاہ، مہاراجا سب حقیر ہو گئے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اتنا بڑا خزانہ، یہ سب میرا ہے شہزادی صاحبہ، سب میرا ہے یہ سارا خزانہ۔ امرو عیار اتنے بڑے خزانے کو دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ایک صندوق کا ڈھکنا اٹھانا چاہا، مگر ابھی اس نے صندوق کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ یکلخت زوردار کڑاکا ہوا۔ امرو عیار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل کر دور جا گرا۔ اسی وقت زوردار آواز میں دھماکے ہونے لگے، زور زور سے بجلیاں کڑکنے لگیں۔ امرو عیار اڑتا ہوا ایک سخت دیوار سے ٹکرایا تھا۔ اس کے دماغ میں رنگ برنگی روشنیاں سی پھوٹ پڑی تھیں اور پھر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک لکو دک صحرا میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے کچھ فاصلے پر شہزادی ارم نہایت پریشان اور خوفزدہ انداز میں بیٹھی رو رہی تھی۔ امرو بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر وہاں ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔ جمشید اور سامری کے موبدوں کا وہاں نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔
خزانہ، محبت، او یہ سب کیا ہے؟ محبت کہاں گئے اور وہ خزانہ کہاں چلا گیا؟ عمرو عیار صحرا دیکھ کر بوکھلاہٹ کے عالم میں ناچ کر رہ گیا۔ خزانہ؟ کون سا خزانہ؟ تم کون ہو اور یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ شہزادی ارم کی آواز سن کر عمرو نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں بری طرح سے سوجی ہوئی تھیں۔ او شہزادی صاحبہ، ہم جمشید اور سامری جادوگر کے طلسمی خزانے کے محبت میں تھے۔ ہم خزانے تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں ہزاروں سونے کے صندوق دیکھے تھے، مگر میرے صندوق کو ہاتھ لگانے کی دیر تھی کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اب ہم یہاں پڑے ہیں۔ محبت اور خزانہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اف، اتنا بڑا خزانہ گم ہو گیا۔ مگر ایک طریقہ ہے، میں ابھی معلوم کرتا ہوں کہ آخر یہ سب کیوں کر ہوا۔ عمرو نے شدید پریشانی کے عالم میں کہا، اور اس نے جلدی سے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ اے سنہری تختی، یہ کیا اسرار ہے؟ ہم اس صحرا میں کیوں موجود ہیں؟ وہ خزانہ کہاں ہے جس تک پہنچنے کے لیے مجھے قدم قدم پر موت کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ عمرو نے تختی کی جانب دیکھتے ہوئے شدید الجھن بھرے انداز میں کہا۔ فوراً ہی تختی پر سیاہ الفاظ ابھر آئے۔ عمرو عیار، تمہارے لالچ نے اس بڑے طلسمی خزانے کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا ہے۔ تمہیں سالنگی اور دوسری جادوگرنیوں نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ خزانہ شہزادی ارم کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ تم نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے خزانے کے صندوق کو چھو لیا اور خزانہ ہمیشہ کے لیے جمشید اور سامری کے معبودوں سمیت بحر ظلمات میں چلا گیا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم شہزادی ارم کو آگے بڑھاتے، وہ خزانے کا صندوق کھولتی، تب تم اس خزانے کو حاصل کر سکتے تھے، مگر اب وہ خزانہ کبھی تمہارے ہاتھ نہیں لگ سکے گا۔ تم شہزادی ارم کو اس کے وطن واپس پہنچا دو۔ یہ سب پڑھ کر عمرو عیار کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے لالچ کو کوسنے لگا۔ تم اپنے بارے میں تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور میں یہاں کیسے پہنچی ہوں؟ شہزادی ارم نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ جادوگرنیوں کے سحر کی وجہ سے اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں عمرو عیار ہوں، خواجہ عمرو عیار۔ عمرو عیار نے کہا اور اپنے متعلق تفصیل سے بتا دیا کہ وہ یہاں کیسے پہنچے ہیں۔ او، اس کا مطلب ہے سالنگی جادوگرنی نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ سنہرے موتی کے حصول کا بہانہ بنا کر وہ مجھے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تو لالچ کیا ہی تھا، تم بھی لالچ میں آ گئے عمرو عیار۔ اس قدر تکلیفیں اٹھانے کے باوجود اس طلسمی خزانے کی ایک پھوٹی کوڑی بھی تمہارے ہاتھ نہیں لگی۔ مگر اب تم کیا کرو گے؟ وہ تینوں جادوگرنیاں اس وقت کہاں ہیں؟ اور اب ہم اس صحرا سے کس طرح نکلیں گے؟ یہاں تو دور دور تک کوئی آبادی، کوئی نخلستان تک دکھائی نہیں دے رہا۔ تم نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس خوفناک عذاب میں پھنسا دیا ہے۔ شہزادی ارم نے نہایت دکھ بھرے انداز میں کہا۔ یہاں سے نکلنے کے لیے آپ فکر نہ کریں شہزادی صاحبہ، وہ دیکھیے ان 3 جادوگرنیوں کی اڑن بگی سامنے موجود ہے۔ آئیے ہم کم از کم اس طلسم سے تو نکلیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس طلسمی محبت کا جب ہم شکار ہوئے تو میرے ہاتھ میں مقدس چھتری اور تلوار حیدری تھی۔ اسی وجہ سے طلسم کی کوئی بلا ہم پر حاوی نہیں ہو سکی۔ بہرحال جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ آئیے، عمرو نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، اور شہزادی ارم سر ہلا کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ دونوں جو ہی بگی میں سوار ہوئے، پتھر کی بنی ہوئی بگی اصل حالت میں آ گئی۔ دوسرے ہی لمحے بگی نہایت تیزی سے آسمان کی جانب بلند ہوتی چلی گئی۔ بگی بلند ہو کر ایک طرف نہایت تیزی کے ساتھ اڑنے لگی۔ شہزادی ارم بے حد خوف زدہ انداز میں آنکھیں بند کیے بگی میں بیٹھی تھی، جبکہ عمرو عیار کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ بگی کافی دیر تک اڑتی رہی، پھر یک بارگی بگی کو زور زور سے جھٹکے لگنے لگے۔ عمرو عیار نے چونک کر دیکھا، بگی ایک چٹانی علاقے پر رکی ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے بگی زمین پر اتر آئی۔ لاگا جادوگر، شہزادی ارم کو لے کر بگی سے باہر آ جاؤ۔ اچانک باہر سے سالنگی جادوگرنی کی کرخت آواز سنائی دی، اور عمرو عیار کے ساتھ ساتھ شہزادی ارم بھی بری طرح سے چونک اٹھی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ سالنگی جادوگرنی؟ عمرو کے منہ سے نکلا۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے شہزادی ارم کی جانب دیکھا، پھر وہ جلدی سے بگی سے باہر آ گیا۔ شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر اس نے شہزادی کو بھی بگی سے نیچے اتار لیا۔ جو ہی وہ دونوں بگی سے باہر آئے،
بگھی فوراً غائب ہو گئی۔ جو ہی بگھی غائب ہوئی، چٹانوں کے ارد گرد یکبارگی 3 جھماکے ہوئے اور سالنگی جادوگرنی اور اس کی دونوں ساتھی جادوگرنیوں کے بڑے بڑے چہرے نمودار ہوئے۔ ان تینوں کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ شہزادی ارم ان بھیانک شکلوں والی جادوگرنیوں کو دیکھ کر خوف کے مارے امرو عیار کے پیچھے آ گئی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ لاؤ لاگا جادوگر، جمشید اور سامری کا طلسمی خزانہ ہمارے حوالے کر دو۔ سالنگی جادوگرنی نے تیز نظروں سے امرو عیار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، خزانہ میں حاصل نہیں کر سکا سالنگی جادوگرنی، وہ اصل میں میری غلطی کی وجہ سے وہاں سے غائب ہو کر ہمیشہ کے لیے بحر ظلمات میں چلا گیا ہے۔ اس خزانے کو شہزادی ارم ہی حاصل کر سکتی تھی، مگر میری جلد بازی کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ امرو نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے جواب دیا اور ان تینوں جادوگرنیوں کے چہرے غصے سے مزید خوفناک ہو گئے۔ جھوٹ مت بولو لاگا جادوگر، خزانہ تمہارے پاس ہے، لاؤ خزانہ ہمیں دے دو، جلدی کرو۔ سالنگی جادوگرنی نے اس بار انتہائی کرخت لہجے میں کہا، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا سالنگی، خزانہ واقعی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم شہزادی ارم سے پوچھ لو۔ کیوں شہزادی صاحبہ، میں سچ کہہ رہا ہوں نا، امرو نے شہزادی ارم سے مخاطب ہو کر کہا، مگر شہزادی ارم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ نہایت خوفزدہ انداز میں اس کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ ہمیں شہزادی ارم سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، خزانہ تم نے حاصل کیا ہے اور ہم وہ خزانہ تم سے ہی لیں گی۔ اگر خزانہ بحر ظلمات میں بھی گم ہو گیا ہے تب بھی ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گی۔ ہمیں ہر صورت میں وہ خزانہ چاہیے، ورنہ ہم تینوں تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ کاتی جادوگرنی نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلے۔ اسی وقت سالنگی جادوگرنی نے بھی اپنا بھاڑ جیسا منہ کھولا، اس کے منہ سے بھی آگ نکلنے لگی۔ اس نے ساربی جادوگرنی کو اشارہ کیا، وہ بھی منہ کھول کر ان دونوں کی طرف آگ پھینکنے لگی۔ آگ کے شعلے امرو عیار اور شہزادی ارم کے ارد گرد پڑ رہے تھے۔ اب تو شہزادی ارم اور زیادہ خوفزدہ ہو کر امرو سے چپک گئی۔ امرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے ایک نیلے رنگ کی ہڈی نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ آگ کی تپش کی وجہ سے ان کو سانس لینا دوبھر ہو گیا تھا۔ جلدی کرو لاگا جادوگر، خزانہ ہمیں دے دو، ورنہ ہم تمہیں آگ میں جلا کر بھسم کر دیں گی۔ سالنگی جادوگرنی نے چیختے ہوئے امرو سے مخاطب ہو کر کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ خزانہ میرے پاس نہیں ہے۔ امرو عیار نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، بکواس مت کرو، اگر وہ خزانہ تم حاصل نہیں کر سکے تو ہمیں تمہارے پاس سے ایک دوسرے بڑے خزانے کی چمک محسوس ہو رہی ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی دوسرا خزانہ ہے تو وہ ہمیں دے دو، ہمیں خزانہ چاہیے۔ سالنگی جادوگرنی نہایت غصیلے انداز میں کہہ رہی تھی، اپنا خزانہ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تمہیں اپنا خزانہ کیسے دے سکتا ہوں؟ ہمیں جانے دو سالنگی جادوگرنی، تمہیں میں اپنی اصلیت بتاؤں، میں لاگا جادوگر نہیں، امرو عیار ہوں، خواجہ امرو عیار، اور ابھی اس دنیا میں کوئی ایسا جادوگر یا جادوگرنی پیدا نہیں ہوئی جو امرو عیار سے اس کا خزانہ چھین سکے۔ امرو عیار کا لہجہ غراہٹ آمیز تھا۔ کیا کہا؟ تم لاگا جادوگر نہیں، امرو عیار ہو؟ او دھوکہ! تو تم نے ہمیں دھوکہ دیا تھا جب تم نے اپنے بارے میں ہمیں صحیح نہیں بتایا تھا۔ پھر تم سے کسی اور سچ کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ طلسم جمشید اور سامری کا خزانہ بھی تم حاصل کر چکے ہو اور اس خزانے کو تم اکیلے ہڑپ کر لینا چاہتے ہو، اس لیے ہم سے جھوٹ اور فریب سے کام لے رہے ہو۔ نہیں امرو عیار، ہم تمہیں ایسے نہیں جانے دیں گی۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں، خزانہ مجھے دے دو، ورنہ عبرتناک موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سالنگی جادوگرنی نے زخمی سانپ کی مانند پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، اور میں بھی تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں سالنگی جادوگرنی، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ورنہ امرو عیار نے جان بوجھ کر اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے تم ایسے نہیں مانو گے۔ ٹھیک ہے، کاتی ساربی، آگ تیز کر دو تاکہ ان کی ہڈیاں تک جل کر راکھ ہو جائیں۔ سالنگی جادوگرنی نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور وہ منہ کھول کر اور زیادہ تیز آگ اگلنے لگی۔ کاتی اور ساربی جادوگرنیوں کے منہ سے نکلنے والی آگ بھی تیز ہو گئی، اتنی تیز کہ ان کے منہ سے نکلنے والی آگ نے امرو عیار اور شہزادی ارم کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آگ اتنی تیز تھی کہ وہ دونوں اس میں چھپ گئے۔
شہزادی ارم کی خوفناک چیخوں سے پوری فضا جھنجھلا اٹھی تھی۔ شہزادی صاحبہ، میرے ہاتھ میں ایک جادو کی ہڈی ہے، آپ گھبرائیں نہیں، یہ آگ ہم پر ذرا بھر اثر انداز نہیں ہوگی، آپ اسی طرح چیختی رہیں، میں ان جادوگرنیوں سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ یہ موتی اپنے منہ میں ڈال لیں۔ امرو نے چیختی ہوئی شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا۔ پہلے تو امرو کی بات سن کر شہزادی ارم بے حد حیران ہوئی، پھر اس نے امرو کے ہاتھ سے موتی لے کر منہ میں رکھ لیا اور امرو عیار تلوار حیدری نکال کر اور کاندھوں پر سلیمانی چادر ڈال کر غیبی حالت میں آگ کے شعلوں سے باہر آ گیا۔ تینوں جادوگرنیاں بدستور منہ سے آگ برسا رہی تھیں اور شہزادی ارم کی خوفناک چیخوں سے پورا علاقہ گونج رہا تھا۔ امرو عیار نہایت اطمینان سے ایک چٹان پر چڑھ گیا۔ کاتی جادوگرنی اس چٹان پر کھڑی تھی۔ امرو اس کے قریب آ گیا۔ وہ چونکہ غیبی حالت میں تھا اس لیے کاتی جادوگرنی کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ امرو نے نہایت اطمینان سے اس کی گردن پر ایک کاری ضرب لگائی۔ دوسرے ہی لمحے کاتی جادوگرنی کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ اس بیچاری کے منہ سے چیخ بھی نہ نکل سکی اور اس کا بے سر کا دھڑ چٹان پر سے زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اسی وقت اس کے تڑپتے ہوئے بدن میں آگ لگ گئی۔ امرو عیار بجلی کی سی تیزی سے اس چٹان پر سے اتر کر دوسری طرف آیا اور دوسری چٹان پر چڑھ گیا۔ ساربی جادوگرنی اور سالنگی جادوگرنی گردنیں گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں، مگر ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل کر چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، اس لیے انہیں کاتی جادوگرنی کے انجام کا ابھی علم نہ ہوا تھا۔ امرو نے چٹان پر چڑھ کر ساربی جادوگرنی کی گردن بھی اڑا دی۔ اب جو ہی آگ کے شعلے دھیمے پڑے، سالنگی جادوگرنی بری طرح سے چونک اٹھی اور اس نے جو شہزادی ارم کو صحیح سلامت دیکھا اور کاتی جادوگرنی اور ساربی جادوگرنی کے تڑپتے ہوئے بے سر کے دھڑ جلتے ہوئے دیکھے تو اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں۔ امرو عیار چھلانگ لگا کر بجلی کسی تیزی سے سالنگی جادوگرنی کی طرف بڑھا، مگر سالنگی جادوگرنی شاید خطرے کو پہلے ہی بھانپ چکی تھی۔ وہ یکلخت اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر امرو عیار بوکھلا گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر تیزی سے شہزادی ارم کے پاس آیا۔ آئیے شہزادی صاحبہ، جلدی کیجیے، تیسری جادوگرنی یہاں سے فرار ہو گئی ہے، وہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ امرو نے کاندھے سے سلیمانی چادر اتار کر شہزادی کے سامنے نمودار ہوتے ہوئے کہا اور شہزادی ارم کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر وہ دونوں نہایت تیزی سے ایک طرف بھاگنے لگے۔ عین اسی وقت آسمان پر زوردار کڑاکا ہوا۔ اسی لمحے چاروں طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ امرو عیار نے بھاگتے بھاگتے زنبیل سے مقدس چھتری نکال کر سر پر تانگ دی اور شہزادی کو اپنے قریب کر لیا اور ایک جگہ رک کر کھڑے ہو گئے۔ بڑے بڑے پتھر امرو اور شہزادی ارم کے چاروں طرف گر رہے تھے۔ سالنگی جادوگرنی، بزدلوں کی طرح چھپ کر کیوں حملے کر رہی ہو؟ اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ، امرو نے کڑک کر کہا۔ تم نے میری ساتھی جادوگرنیوں کو ہلاک کیا ہے امرو عیار، میں تمہیں اس قدر ہولناک موت ماروں گی کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری روح صدیوں تک بلبلاتی رہے گی۔ سالنگی جادوگرنی کی خوفناک آواز سنائی تھی اور ساتھ ہی تیز ہوائیں چلنے لگیں اور بڑے بڑے بگولے اٹھنے لگے۔ ان میں سے ایک بگولے نے ان دونوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ امرو عیار کے ہاتھ سے مقدس چھتری چھوٹ گئی اور ان دونوں کے قدم زمین سے اکھڑ گئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ دونوں بگولے میں بری طرح سے چکراتے ہوئے دور تک اڑتے چلے گئے اور پھر بگولے نے ان دونوں کو بری طرح سے ایک پتھریلے علاقے میں لا پٹکا۔ شدید تکلیف کی وجہ سے امرو اور شہزادی ارم کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ تکلیف اور کرب کے مارے شہزادی ارم تو بے ہوش ہو گئی، جبکہ امرو عیار زمین پر بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اسی وقت ایک جھماکا ہوا اور امرو عیار کے قریب سالنگی جادوگرنی نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑے پھل والی کلہاڑی تھی۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند معلوم ہو رہی تھیں۔ اس کا جارحانہ انداز اور خوفناک چہرہ دیکھ کر امرو لرز کر رہ گیا۔ ٹھہرو سالنگی جادوگرنی، مجھے مت مارو، میں تمہیں اپنا سارا خزانہ دینے کے لیے تیار ہوں، امرو نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اور سالنگی جادوگرنی کا اٹھتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ لاؤ، جلدی کرو، مجھے دو خزانہ، مگر یاد رکھو خزانہ حاصل کرنے کے بعد بھی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم نے میری ساتھی جادوگرنیوں کو ہلاک کیا ہے، اس کا میں تم سے بھیانک انتقام لوں گی، سالنگی جادوگرنی نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ امرو عیار نے کراہتے ہوئے زنبیل میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر سالنگی جادوگر کی جانب بڑھا دی۔ سالنگی جادوگرنی،
اس ڈبیا میں ایک سفید موتی ہے، اسے نکال کر 3 بار امرو عیار کا خزانہ مانگو، میرا سارا خزانہ ابھی تمہارے پاس آ جائے گا، امرو نے کراہتے ہوئے کہا، اور سالنگی جادوگرنی نے بے تابی سے اسے ڈبیا لے لی۔ اس نے زور سے اس ڈبیا کو کھولنا چاہا، اسی وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سالنگی جادوگرنی اچھل کر دور جا گری۔ اس سے قبل کہ وہ اٹھتی، امرو عیار اپنی جگہ سے کسی عقاب کی طرح اڑتا ہوا اس پر جھپٹا۔ اس نے زمین پر گری ہوئی سالنگی جادوگرنی کی گردن پکڑ لی اور نہایت پھرتی سے زنبیل سے خنجر نکال کر سالنگی جادوگرنی کی گردن میں گھسیٹ دیا۔ سالنگی جادوگرنی کے حلق سے ایک خوفناک غراہٹ نکلی اور وہ زمین پر بری طرح سے تڑپنے لگی۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ہلاک ہو گئی اور اسی وقت اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ چند لمحے جلنے کے بعد وہ جل کر خاک ہو گئی۔ امرو عیار کراہتا ہوا اٹھا اور اس نے بے ہوش شہزادی کو زنبیل میں ڈالا اور اس کے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ طلسم جمشید اور سامری کا خزانہ تو اسے نہ مل سکا تھا، مگر شہزادی ارم کو اس کے وطن پہنچانے پر اسے ضرور انعام ملے گا۔ یہی سوچتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔